صورت نہ کم ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھوں میں درد ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے عرض کی آقا میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی، یعنی یہ ایک مزاح تھا نا کہ تمہاری آنکھ میں درد ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی سیدھی آنکھ میں درد ہے تو میں کہوں یار آپ کھجور کھا رہے ہیں آپ کی سیدھی آنکھ میں درد ہے تو آپ کہو گے نہیں میں الٹی دار سے کھا رہا ہوں۔ یہ کیا مزاح کی بات تھی، مگر آپ واقعی الٹی دار سے کھا رہے ہو تو ایک مزاح کی بات تھی، اگلا مطلب کہ سامنے والا اس سے مسکرا دے گا۔ تو اس طرح کے انداز اس میں بھی لیمیٹیشن ہے، یعنی اس میں مستغرق رہ جانا، منہمک ہو جانا، اسی میں پڑے رہنا اور یہی حرکتیں کرتے رہنا، یہ نہیں۔ ہمیں اسلام سنجیدگی کا درس دیتا ہے اور خوف خدا سے رونے کا درس دیتا ہے۔ جہاں حسن اخلاق کی بات ہے، جہاں خندہ پیشانی کی بات ہے تو وہ مسکرانا ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہے، ملن ساری ہے۔ تو یہ ایک انداز اپنی جگہ پہ رہے اور جس کی میں اس وقت آپ کو مذمت بھی بیان کرنا ہوں۔ پھر اسی مذاق میں بعض اوقات بندہ پہ لوگوں کو آڑ دلاتا ہے، اس کی غلطیوں پر آڑ دلاتا ہے، اس کی خطاؤں پر اس کو آڑ دلاتا ہے، اس کے گناہ پر اس کو آڑ دلا دیتا ہے کہ اس کو بھی مذاق اڑانے اور تمسخر کرنے کے باب نقل کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی گناہ پر آڑ دلاتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو آڑ دلانے والا مرنے سے پہلے اس میں مبتلا ہوگا۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ جہنم میں روتا ہوا داخل ہوگا۔ یہ بیجا جو ہنسی مذاق کی جو عادت ہے نا اس سے ہمیں جان چھڑانی ہے، اور پھر جب یہ ہنسی مذاق بڑھ کر جب ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو تو اس پر پھر غور کرنا چاہیے۔ تو بندہ جب اپنی آخرت پر غور کرے اور ان تمام چیزوں پر غور کرے جو اس کی غفلت کا پردہ چاک کرے تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ان معاملات سے بچے گا جو اس کو غفلت میں ڈال دے، ایسی ہنسی سے بچے گا، ایسی مذاق سے بچے گا، ایسے انداز سے بچے گا جو اس طرف اس کو لے کے جائے۔ بہت پیارا مدنی پھول تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جس نے فضول نظر بازی کو چھوڑا اسے خشوع کی توفیق دی گئی۔ وہ ہے نا کہ جو اپنے آپ کو بد نگاہی سے اس طرح سے بچائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی ایسی لذت عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اب فضول نظر بازی، فضول نظری جس کو کہتے ہیں کو جس نے چھوڑا اسے خشوع کی توفیق دی جائے گی۔ اپنے ادھر دیکھتے بے کوئی مقصد نہیں ہوتا، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے یوں دیکھیں گے یوں دیکھیں گے، یعنی چلتا ہوا آدمی بس یوں دیکھتا دیکھتا چلا جاتا۔ ہم یوں بھی اگر کہیں بھی یا بیٹھے ہوئے بھی ہو گئے نا خالی بیٹھے ہوئے دیکھ ہوتا ہے، مقصد کیا دیکھنے کا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس دیکھنا ہے، دیکھنا برائے دیکھنا ہے، کوئی مقصد کوئی مصلحت تو اس طرف نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہر اس طرح کا دیکھنا کوئی گناہ ہے، اللہ نہ کرے اگر بد نگاہی کر رہا ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، امردوں کو شہوت سے دیکھ رہا ہے تو یوں مطلب کہ ایک اس کی جدا صورت بن جائے گی۔ لیکن میں ایک پریشان نظری اور فضول نظری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں تو جو اپنی نظر کو اس طرح فضولیات سے بچائے گا اس کو خشوع نصیب ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت میں وہ لذت محسوس کرے گا۔ پھر فرمایا جس نے تکبر کو چھوڑا اسے تواضع عطا کی جائے گی، جس نے فضول گفتگو کو ترک کیا اسے حکمت دی گئی، جس نے زیادہ چھوڑ دیا اسے عبادت کی لذت عطا کی گئی، جس نے مذاق کرنا چھوڑ دیا اس کو رونق عطا کر دی گئی، جس نے ہنسی کو چھوڑا اسے رعب دیا گیا، جس نے رغبت کو ترک کیا اسے محبت دی گئی۔ یعنی جب انسان لوگوں کے مال میں رغبت نہیں رکھے گا تو لوگ اس سے محبت کریں گے، جس نے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑے اس سے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دے دی جائے گی۔ تو اب ان تمام مدنی پھولوں پر غور کر کے ہم سوچے کہ جس نے مذاق کرنا چھوڑ دیا اس کو رونق عطا کر دی گئی۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ابو داؤد شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ بربادی اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، آپ نے بربادی ہو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے، غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پریشان نظری سے بھی رب کریم ہم سب کو بچا کر رکھے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ
سی صورت نہ کم ہو